سورہ مریم سے آغاز ہوا تو وہاں سے بات کرتے ہیں۔ سورہ مریم، اس میں تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، جو کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ذاکرہ تھیں، اللہ کا نام انہوں نے سیکھ رکھا تھا حضرت زکریا علیہ السلام سے، اور وہ اپنے حجرے کے اندر ذکر کرتی۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے مبارک کے اندر تھیں کہ دیکھتی ہیں کہ اچانک ان کے حجرے کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بشری لباس پہن کر، بشری قد و کاٹ شکل و صورت بنا کر مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے اللہ کے حکم سے۔ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مرد جسے میں جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ قال، جبریل نے کہا، انما انا رسول ربک، مریم گھبرا نہیں، فکر نہیں کر، میں تیری رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور جو رب کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، جو رب کی طرف سے بھیجے ہوتے ہیں وہ کوئی غلط بات نہیں کرتے، نہ غلط کلام کرتے ہیں، نہ غلط فعل کرتے ہیں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ستھرا اور صاف تجھے بیٹا دے سکوں۔ اب دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنانا تھا نشانی۔ دنیا کے اندر جتنے اصول چل رہے ہیں وہ سب اللہ نے بنائے ہیں، لیکن ان اصولوں کا پابند خود خدا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ بنائے ہیں اللہ نے، مثال مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوگا بچہ، یہ اصول ہے دنیا کا، لیکن اللہ رب العزت اس اصول کا پابند ہو یہ تو نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے، وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں اصولوں کا پابند اللہ ہے، اصول ہوتے ہیں بندوں کے لیے۔ اللہ نے ایک نشانی اپنی دکھانی تھی کہ میں یہ بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہوں، تو جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل نے کہا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ زکیہ کہہ کر حضرت جبریل نے بتا دیا کوئی برا بیٹا نہیں، پاک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے بچہ ہوگا کس طرح، نہ ہی مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکردار ہوں۔ تو جبریل نے کہا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، مریم جس کو تو بڑی مشکل بات سمجھ رہی ہے نا، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ ولی نجعلہ آیۃ للناس، رب ایسا کرنا اس لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایک نشانی بنا سکے تمام لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور رحمت بنا سکے۔ مریم تو فکر نہیں کر، وکان امرا مقضیا، یہ حکم ٹھہر گیا ہے سمجھو۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پھر جبریل علیہ السلام نے کیا، بس یہ پھونک مارنے کی دیر تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ فحملتہ فانتبذت بہ، اس کے بعد میں مختصر کر کے عرض کروں، جس وقت پیدائش ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اب ڈر بھی لگتا تھا کہ جس وقت اٹھا کے لے کر جانا ہے بستی والوں کی طرف، انہوں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، مریم تو کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں جواب دینا، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ فقولوا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے منت کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ جس وقت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر گاؤں والوں کی طرف آئیں، بستی والوں کی طرف آئیں، قوم کہنے لگی، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، یہ تو نے کام کیا کیا۔ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اشارت کر دیا اس بچے کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اور جس وقت اشارت کرنے کی دیر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاکی بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، قال انی عبد اللہ، اوے لوگوں مجھے کچھ نہ کہو یا میری ماں کو کوئی تانا نہ دو، مجھے برا بھی نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ بن کے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اتنے چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جس کو اللہ چاہے اس کو بلوائے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید بھی خطاب کیا، کہا اتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں جہاں بھی رہوں۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے صلاۃ کا، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ سارا خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی امی جان کی گود میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنا کر دنیا والوں کے سامنے بھیجا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب بھی سورہ مریم کی کوئی بات ہوتی ہے نا، کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشے کا بادشاہ تھا نجاشی، اس اسٹیٹ کا بادشاہ نجاشی، اور جس وقت ابو سفیان جو کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد رضی اللہ عنہ بن گئے، سرکار کے صحابی بن گئے، وہ اس وقت تو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے نا، وہ حبشہ پہنچے اور کہا ہمارے کچھ باغی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں واپس کرو۔ حبشے کو بادشاہ نجاشی کو کہا، نجاشی نے کہا بات سنو، میں ہوں بادشاہ، ایسے فیصلے نہیں ہوتے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور ان کو بلا لیا صحابہ کرام کو، کہا ہاں بھائی تم بتاؤ تم عیسیٰ اور مریم کے بارے کیا کہتے ہو، تمہارے نبی نیا دین لے کر آئے ہیں نا، ذرا بتاؤ تمہارے دین میں حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی کیا ویلیو ہے، کیا ان کی شان ہے، ذرا سناؤ۔ اس صحابی نے، جو ان میں سے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور یہی آیتیں جس وقت پڑھی تو اس نجاشی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور وہ بے دھڑک بول اٹھا، کہنے لگا ابو سفیان سونے کے بھاؤ کے برابر بھی ان لوگوں کو تمہارے حوالے میں نہیں کروں، کیونکہ وہ جو دین محمد لے کر آئے ہیں اس دین کے اندر تو مریم کی بھی بڑی شانیں ہیں اور عیسیٰ کی بھی بڑی شانیں رکھی ہوئی، میں نہیں ان کو تمہارے حوالے کروں گا، بلکہ وہ خود کلمہ پڑھ کر وہ حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے، نبی پاک کے غلام بن گئے، وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔